جس عورت میں حیا اور وفا ہو اس سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک بنگی کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لے لیا اور وہ بستر سے لگ گیا۔ بنگی کی بیوی بھی اس ساری حالت سے واقف تھی۔ بنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام پر لگ گئی۔ کئی دن تک جب بنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ بنگی کی بیوی یہ سوچ کے گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہو ہمارا۔ کئی دن تک جب بنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ بنگی کی بیوی نے ساری بات ملکہ کے سامنے پیش نظر کر دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے، تم اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو کہ کل وہ شہر سے باہر کسی راستے پر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ کسی سے بات کرے اور نہ کسی کا دیا تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچ گئے تو ملاقات کے راستے بھی خود ہی کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی بنگی کی جان میں جان آ گئی اور وہ بیس بدل کر ایک راستے پر جا کر بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے بھی ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ سر اٹھا کر کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ ایسا ہی چلتا رہا اور کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کون ہے وہ اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دوسری طرف بنگی کو اسی اثناء میں اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں بلکہ صرف ایک دنیاوی مقصد کے لیے اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا ہے۔ وہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کیا بادشاہ اور عام آدمی سب ہی اس کو عزت دے رہے ہیں؟ یہ کرامت تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہے۔ اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی نعمتوں کا نزول مجھ پر ہوگا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ بہت خوش اور مطمئن ہو گئی کہ آج اس کی وجہ سے کوئی اللہ کے قریب ہو گیا۔ ملکہ روتی ہوئی واپس اپنے محل پہنچ گئی۔ اس دنیا کا ایک دستور ہے کہ یہاں معاف صرف خدا کرتا ہے، انسان نہیں۔ چاہے خود 1000 غلطیاں کی ہوں مگر دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہم چاہت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ وہ صرف ہمارا ہو۔ کوئی شیشہ انسان کو اتنی حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنا اس کی گفتگو پیش کرتی ہے۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ جس وقت دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ بیوی کو زیادہ سے زیادہ انار کھلایا کرو، بیوی ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گی، شوہر چاہے بوڑھا ہو جائے۔